اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّینِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّیثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانفال کے یہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت تسلی دی ہے، اور ان لوگوں کے حوالے سے اب بات کی جا رہی ہے جو جنگی قیدی بن گئے تھے، یعنی مکہ سے اہل ایمان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی، انہیں سرخرو کیا، اور کفار کو ذلت اٹھانی پڑی۔ ان کے کوئی 70 افراد قتل ہوئے میدان جنگ میں، اور اتنے ہی جنگی قیدی بنے، اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے، پیٹ پھیر گئے، اپنا مال بھی چھوڑ گئے، یعنی مال غنیمت بھی اہل ایمان کے ہاتھ آیا۔ تو جو جنگی قیدی بن گئے ان کے حوالے سے پہلے سے کوئی قانون نہیں تھا، تو یہ پہلا موقع تھا۔ تو بہرحال کئی صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے جنگی قیدیوں کے بدلے میں ان کا تبادلہ کر لیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے حوالے سے بات بیان فرمائی کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ کل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو، جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، جو تمہارے ہاتھ لگے ہیں، جو قیدی تمہارے اس وقت قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا، یعنی کوئی اچھا جذبہ اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ پائے گا، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے اس وقت فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھیں اللہ کتنا وسیع الظرف ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر بھلائی کا کوئی جذبہ ہوگا، مطلب ہے کہ تم ایمان کی طرف اگر مائل ہوگے، اگر تم ایمان لانے والے ہو جاؤ گے، تو جو کچھ اس وقت تم سے لیا جا رہا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے قصور بھی معاف کر دے گا، جو کچھ ہو چکا سب معاف ہو جائے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا بھی۔ آپ دیکھ لیں فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، 8 ہجری، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 21 سال کی جد و جہد کے بعد مکہ فتح ہوا ہے۔ 13 سال آپ نے مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور پھر اس کے بعد ہجرت کر گئے۔ ہجرت کا 8واں سال تھا جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس موقع پر وہ سب لوگ جنہوں نے 21 سال تک آپ کی مخالفت کی، اہل ایمان کی مخالفت کی، اور پھر آپ کے خلاف جنگیں بھی لڑیں، مسلمانوں کو شہید بھی کیا، انہوں نے ستایا، تنگ کیا، لیکن جب وہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی دیکھیں سخاوت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو
خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو معاف کر، جو اپنے گھر کے اندر رہے گا دروازے بند رکھے گا ہم اسے بھی معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اکثریت ان کی ایمان لے آئی۔ اس موقع پر جب ایمان لے آئے اللہ نے، اس کے رسول نے معاف کر دیا، سب گناہ ان کے معاف ہو گئے پچھلے، وہ سب صحابہ کے لائے، اور اب ہم بڑی عزت سے ان کا نام لیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس موقع پر ایمان لائے، یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لایا، یہ امیر معاویہ اس وقت ایمان لائے، یعنی کتنے ہی ہیں، بے شمار یہ صحابہ اس موقع پر ایمان لائے۔ تو وہی بات ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی جو اس وقت تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر بھلائی پائی، خیر کا جذبہ پایا، تو تمہیں اس سے بہتر اللہ عطا کر دے گا جو اس وقت تم سے لیا جا رہا ہے، اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے بھی تو خیانت کی ہے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا۔ دیکھو اب تمہارے قید میں ہے یہ لوگ، تم جو چاہو سلوک کر سکتے ہو ان کے ساتھ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ ہی علیم اور حکیم ہے، یعنی دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے، لہذا ان سے یہ بات کہہ دو، واضح کر دو ان پر۔ ان الذین آمنوا، اب ایک اور بات فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، یہ مکہ کے مسلمانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور مدینہ کے انصار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دونوں کو اللہ نے بیان کیا ہے یہاں پر۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے سب کو چھوڑ آئے، اپنے مکان، اپنے وہاں ساری جو بھی ان کے سلسلے تھے، کاروبار تھے، سب چھوڑ دیے، دین کی خاطر وہ سب کو چھوڑ کر آئے گئے۔ تو ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے جہاد کیا، یعنی اپنی جانیں لڑائی، اپنے مال کھپائے جنہوں نے۔ والذین آووا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، یعنی یہ مدینہ کے انصار جو تھے، ان کو جنہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے بھائیوں کو، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہیں یہ۔ والذین آمنوا، اور رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہیں رہے، یعنی دارالکفر میں ہی رہے، ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، دارالکفر میں رہے۔ ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کے ساتھ تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی دینی اخوت تو ہے ان کے ساتھ لیکن ولایت کا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو مسلمان دارالکفر میں رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جا سکتا جو دارالاسلام میں موجود ہے۔ جیسے کہ ہم ہیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کے اندر جو لوگ بستے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ لیکن جو لوگ مسلمان ہیں لیکن جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اخوت کا ایک رشتہ تو ہے لیکن ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں ہے، یعنی اگر ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت کے لیے یہاں سے فوجیں بھیج دیں اور ان کی مدد کریں، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دستوری شک بیان کی ہے یہاں پر اسلامی ریاست کی، اس طرح سے تعلق ہوگا۔ فرمایا والذین آمنوا، جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، وہیں پر رہنا پسند کیا، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کے ساتھ تمہارا ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ اگر وہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے حقوق تو تمہارے ذمہ ہوں گے۔
وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر دین کے معاملے میں وہ تم سے کوئی مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، مگر اس معاملے میں نہیں کر سکتے جب تمہارے اور اس ملک کے درمیان معاہدہ موجود ہے، یعنی معاہدے کی پاسداری کرنی ہوگی، اس معاہدے کے تحت ہی تم مدد کر سکتے ہو، مثلا خوراک کے لحاظ سے، کوئی بیمار ہیں تو ادویات کے لحاظ سے یہ تو ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ ان کو تم جا کے فوج بھیج کر ان کے مدد کرو اور اس ملک سے لڑو، یہ ایسا تعلق نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور یاد رکھو جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں ہے، تمہارا ہر عمل، تمہاری کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کچھ ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔